بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے۔ عزیزان محترم، اسلام ایک بہت ہی خوبصورت، حسین، دلکش اور مہذب دین ہے، اس لیے اس نے گالی کو سنگین جرم اور گناہ کبیرہ قرار دیا۔ اسلامی تعلیمات کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ اسلام میں تو ایک غیر مسلم کو بھی گالی دینا جائز نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں گالم گلوچ کو بطور ہتھیار اور آخری حربہ استعمال کیا جاتا ہے، جو تعلیمات دین اور تعلیمات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سراسر منافی ہے۔ گالی کی تعریف کیا ہے؟ گالی کسے کہتے ہیں؟ زبان کا بےہودہ، غلط اور ناجائز استعمال خواہ کسی بھی شکل میں ہو، گالی کہلاتا ہے۔ لغت کے مطابق گالی بد زبانی اور فحش گوئی کا نام ہے۔ الغرض، اسلام تحمل، برداشت اور رواداری کا وہ نمونہ فراہم کرتا ہے جو دنیا کا کوئی معاشرہ فراہم نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہاں تک حکم دیا ہے کہ غیر مسلموں کے جھوٹے معبودوں یعنی بتوں کو گالیاں نہ دو۔ ارشاد ہوا، اور اے مسلمانوں، تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام ترازی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان قلوب و اذہان کی ترجمان ہے، اس کا صحیح استعمال ذریعہ حصول ثواب اور غلط استعمال وعید عذاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث نبویہ میں اصلاح زبان کو ضروری قرار دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پوری نسل انسانی کو عزت، جان اور مال کا تحفظ فراہم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو۔ لہٰذا کسی بھی انسان کا مال لوٹنا اور اس کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی تذلیل کرنا دوسروں پر حرام ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گالی گلوچ کو منافق کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب 2 آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے پر ہی ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گالی گلوچ سے منع فرمایا، دوسری جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخلاقی طور پر یہ بھی ہدایت فرمائی کہ گالی کا جواب گالی سے نہ دیا جائے، اس لیے اس طرح کرنے سے دونوں میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا بہت سخت گناہ ہے اور گالی کے ذریعے انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی اس تکلیف کا اظہار کر دیتا ہے تو کوئی صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے کہ مذہب اسلام نے صرف مسلموں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ اگر کوئی اہل ایمان کو گالی دے تو کس قدر سخت گناہ ہوگا، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ غیر مسلم شہری کو زبان یا ہاتھ پاؤں سے تکلیف پہنچانا، اس کو گالی دینا، مارنا، پیٹنا یا اس کی غیبت کرنا، اس طرح اس پر بہتان لگانا اسی طرح ناجائز و حرام ہے جس طرح مسلمان کے حق میں ناجائز اور حرام ہے۔ دارالمختار میں یہ اصول بیان ہوا کہ غیر مسلم کو اذیت سے محفوظ رکھنا واجب ہے، اس کی غیبت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح مسلمان کی غیبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اہل ایمان کی گفتگو بہترین اور پر تاثیر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ فضولیات سے اعتراض کرتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی اچھائی کی دلیل ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں کون افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی دوسری بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بابت عرض کیا کہ آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ہونا کافی ہے۔ بعض راویوں نے کہا کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مراد یہ تھی کہ وہ آپ چھوٹے قد کی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا ذائقہ بھی بدل ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت آبرو قابل احترام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کسی طرح زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی بنا پر جنت کی بشارت دی گئی، ایسے ہی ان دونوں کی حفاظت کی کوتاہی کرنے والوں کے لیے تنبیہ بلیغ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو کثرت کے ساتھ کون سی چیز جہنم میں داخل کرے گی؟ وہ دو کھوکھلی چیزیں یعنی زبان اور شرمگاہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے والا اس شخص کی مانند ہے جو ان قریب ہلاکت میں پڑا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ رب العزت کو ایذا دی۔ جس طرح بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے گاڑی آ رہی ہوتی ہے یا ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، اچانک گاڑی کا سلپ ہونا یا کسی کی گاڑی کا ہم کو لگ جانا تو فوراً ہمیں غصہ آتا ہے، ہم فوراً گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، ہرزہ سرائے پہ اتر آتے ہیں اور نہ جانے کیا 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 الفاظ اور مغالطات بکتے رہتے ہیں، جبکہ یہ اس وقت شکر کا مقام ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ احسان کہ میں اس چیز سے بچ گیا، میری جان بچ گئی، الحمدللہ میرا جسم سلامت ہے۔ لیکن کیا یہ شکر کا مقام ہوتا ہے؟ لیکن شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان ہمیں گالیوں پر لے آتا ہے، شیطان ہمیں برے الفاظ سکھاتا ہے اور شیطان ہمیں اس مقام پر لے آتا ہے کہ ہم شکر کو بھول کر ہم جزا و فضا کرنے لگ جاتے ہیں، ہم واویلا کرنے لگ جاتے ہیں اور ہم گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، جبکہ یہ شکر کا مقام ہے۔ چاہیے کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل زیادہ سے زیادہ ہماری زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس نحوست سے محفوظ فرمائے، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس نحوست سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ گالی دیتا ہے، آپ کے قریب ہیں یا آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے انتہائی پیار محبت سے سمجھائیں کہ گالی دینے کا کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ رب العزت کی شدید ناراضگی کا باعث ہے۔ آخر میں اپنی بات میں یہاں ختم کروں گا کہ میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں یا غصے میں ہو تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس نحوست سے محفوظ فرمائے، زندگی بخش دے شان کی، موت دے ایمان کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔